تھی وہ بھی بہرحال قبول کر لی گئی ہے. اب اوپن ٹرائل سے آپ لوگ کیا اچیو کریں گے؟ دیکھیں، کرمنل پروسیڈنگز ہمیشہ اوپن کورٹ میں ہوتی ہے، ٹرانسپیرنسی بھی وہیں ہوتی ہے. فیئر ٹرائل فیئر پروسیڈنگز آرٹیکل 10A بھی یہی کہتا ہے کہ ریگارڈلیس آف دی سیریسنیس آف دی کرائم، ہینسنیس آف دی کرائم، ہر جرم کو اوپن کورٹ اور اوپن پروسیڈنگز میں اس کی پروسیڈنگز ہونی چاہیے. یہ ہم اس لیے بھی اس پر ایمفسائز کر رہے ہیں کیونکہ سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی جو گرفتاری ہوتی ہے ہمیں اس کا بھی پتہ نہیں چلتا، جو ریمانڈ ہیئرنگز ہوتی ہیں ہمیں ان کا بھی نہیں پتہ لگتا، جو ملزم ہیں اعظم خان صاحب وہ اپنا 164 کا بیان یعنی وعدہ معاف گواہ کب بنتے ہیں ہمیں وہ بھی نہیں پتہ چلتا. تو بہت سیکرٹ اور ڈسکریٹ پروسیڈنگز خاموشی سے چلتی آئی ہیں، عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہ the mode and manner in which this trial is progressing, that is a cause of concern کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹرائل اوپن کورٹ میں ہو. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آفیشل سیکریٹس ایکٹ 1923 and this is 2023 تو 100 سال کا فرق آ گیا. 100 سال پرانی ایک پروویژن ہے کہ پبلک کو ایکسکلوڈ کیا جائے گا، پبلک نہ سنے کہ کیا ہے. مگر ایک میں آپ کو بڑا کامن سینس کا آرگیومنٹ بتاتا ہوں جو اپریشیٹ کیا گیا کورٹس میں، کہ ایک طرف تو ایف آئی آر میں موقف یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پبلک کے ساتھ سائفر شیئر کر دیا اور پبلک واز ناٹ سپوز ٹو ہیئر دس، اور دوسری طرف وہ درخواست دے رہے ہیں کورٹ میں کہ یہ معاملہ پبلک نہ سنے کیونکہ حساس نوعیت کا ہے. تو کوئی ایک موقف رکھیں، کوئی ایک بات کریں. آپ یو آر بلوئنگ ہاٹ اینڈ کولڈ ان دا سیم بریتھ، کوئی ایک اپنا سٹانس لیں. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ لائک ایوری کرمنل ٹرائل اوپن پروسیڈنگز، ناٹ بیہائنڈ کلوز ڈورز، کوئی سیکریسی نہیں ہونی چاہیے اس میں، ٹرانسپیرنسی بھی تبھی ہوتی ہے، ججز کی انٹیگریٹی پر بھی سوال اٹھتا ہے اور تمام جو کنسرن لوگ ہیں وہ ہوں. اور ہم نے ان آل فیئرنیس جج صاحب کو یہ بھی آفر کیا کہ اگر کوئی اس کے اندر کسی سٹیج پر کوئی ایسا حساس یا کوئی سینسٹیو ایویڈنس ہوتا ہے جو کہ پارٹیز کے ساتھ شیئر کیا جاتا ہے. دیکھیں، برطانیہ میں، امریکہ میں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں وائر ڈائر، ٹرائل ود ان اے ٹرائل. تو وکیل جج کے پاس اپروچ کرتے ہیں، ڈسکس ہوتا ہے اور کچھ دیر کے لیے جیوری کو باہر نکال دیا جاتا ہے یا پبلک کو باہر نکال دیا جاتا ہے یا میڈیا کو باہر نکال دیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ پورے کا پورا ٹرائل جو ہے وہ خاموشی سے اور ڈسکریٹلی کیا جائے. تو آج نہ صرف آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی کورٹ نے پروسیکیوشن کی درخواست کو ڈسمس کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے بھی اس درخواست کو ڈسمس کرتے ہوئے ان کی ضمانت منڈے کو جو ہے وہ فکسڈ ہے فار 2 PM عمران خان صاحب کی بیل. چلان تو پیش کر دیا گیا بیرسٹر صاحب. اب تک سیکرٹ پروسیڈنگ جو سو فار ہوئی ہیں، لارج چنک آف دا ٹرائل ہیز آلریڈی کمنسڈ، اس سے کتنا متاثر ہوتے دیکھ رہے ہیں کیس کو؟ دیکھیں، چلان سبمٹ ہونا سب سے بڑا انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ سرکار کیس شروع کرنا چاہتی ہے، اور یقیناً سارا فوکس اس وقت جو لگ رہا ہے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی کیمپین کا، وہ دے آر آل بینکنگ آن سائفر کیس ناؤ. توشہ خانہ کیس ہو گیا، ضمانت ہو گئی، پیچھے کچھ نہیں رہا اور پائپ لائن میں کچھ نہیں ہے. آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آج عمران خان صاحب اس بات پر کافی جو تھے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے اور ہی واز ڈیلائٹڈ ٹو ہیئر کہ ان کی تمام پری اریسٹ بیلز جو ہیں وہ ریوائیو ہو گئی ہیں، وہ دوبارہ ریفر ہو گئی ہیں فار ڈیسیژن آن میرٹس. وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ ڈیسیژن آ جائے گا، پر میں اس میں ہوپ فل تھا کہ وی ول انگیج اینڈ وی ول بی سکسیسفل. تو وہ تمام بیلز ان کی جتنے مقدموں میں عدم دستیابی اور عدم پیش ہونے کی وجہ سے خارج ہوئی، وہ ساری اب بحال ہو گئی ہیں. تو جب وہ بیلیں بھی بحال ہو جائیں تو خان صاحب کو جیل میں رکھنے کس مقدمے میں رکھا جائے گا؟ دیکھیں، اب تو آپ صرف گویڑ لگایا جا سکتا ہے، اندازہ لگایا جا سکتا ہے. توشہ خانہ میں تو اب نہیں رکھا جا سکتا. فار دا ٹائم بینگ سائفر ہے، سائفر کی بھی ایک زندگی ہے اس کی، اس مقدمے کی. وہ کلیئرلی اٹس اے کیس آف بیل فار می. تو یہ بیل ہو جائے گی تو پھر آگے یہ دیکھنا ہے کہ واٹ از ان دی پائپ لائن. آپ کتنے پر امید ہیں کہ پیر کو فیصلہ آ جائے گا، ضمانت مل جائے گی، بیل مل جائے گی؟ کیونکہ ابھی تک تو تاخیر کا شکار ہے.
देखिए, जमानत में ताखीर की वजह जो है वो सिर्फ एक्सक्यूजेज हैं प्रोसिक्यूटर्स की तरफ से, डेली डेलिंग है, बहाने हैं। और मैं इस बात पे बड़ा हैरान हूं कि हम हर तारीख पर हम कहते हैं कि बहस करें इस पर, मगर सरकार इसमें जो है वो मैदान छोड़ती हुई नजर आती है। वो खड़े होकर केस चाहते ही नहीं कि हम केस शुरू करें। यानी बहुत ही दिक्कत से मैं समझ रहा हूं कि फाइनली दिस बेल इज नाउ रेडी फॉर आर्ग्यूमेंट्स ऑन मंडे। इससे पहले बस वो जो टेक्निकलिटीज और बहाने बनाए जाते हैं, आज ये है आज वो है, वो नजला जुकाम चल रहा था, मेरा ख्याल है फाइनली वो ओवर हुआ है और अब शायद बहस इस पर हो। साबिक वजीर आजम का आज ये भी कहना था किसी के साथ किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। साइफर का मुकदमा कुछ लोगों को बचाने के लिए है, बकौल उनके, किसको बचाने के लिए? देखिए, आप एफआईआर को देख लें। एफआईआर में नामजद मुल्जिमान 4 हैं। इमरान खान साहब हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, असद उमर साहब हैं और आजम खान साहब हैं। और एफआईए जब अपना मुकदमा देती है तो बड़ी जामे और मुफस्सल तफ्तीश करने के बाद देती है, अपना मुतमईन होके देती है। तो इस स्टेज पर अगर वो किसी को कंसेशन दे रही है या लैटिट्यूड दे रही है या किसी को ऑफ द हुक कर रही है, तो वो कुछ कंसर्न्स या कुछ रिजर्वेशंस तो उस पर आती हैं कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो कुछ सिलेक्ट कर रही है, कुछ मुल्जिमों पे फोकस हो रहा है, शाह साहब पर फोकस हो रहा है। और आप अगर ये ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को किसी वक्त इसका अगर आप मुताला करें तो ये इसके अंदर कभी किसी इस किस्म की प्रोसिक्यूशन। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे बैरिस्टर सलमान सफदर साहब। वाहिद 2 नॉमिनेटेड एक्यूज हैं, आजम खान और असद उमर। मंडे को देखते हैं कि जमानत मिलती है कि नहीं।